الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. آیت نمبر 17-18 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. پہلا لفظ ہے توبہ. اس کا جو ماضی ہے پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں تابہ، اور اس کا مضارع ہے کیا تو. توبے کے اصل معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا. جب اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تو گویا بندہ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے توبہ کرنا. جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بندے پر رجوع کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی توبے کو قبول کر رہے ہیں. اس لیے کبھی لفظ توبہ ہی ہوتا ہے. اب دیکھو یہ یتوبون، اب ادھر ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ توبہ کرتے ہیں کیونکہ نسبت انسان کی طرف ہے. ادھر جب آگے کرتے ہیں انی تبت الآن یتوب اللہ، جب اللہ کی طرف نسبت ادھر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ قبول کرتا ہے. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کی طرف نسبت ہے، ادھر بھی ترجمہ ہم کرتے ہیں قبول کرنا. تو بندہ کنفیوز ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک جگہ توبہ کرنا اور دوسری جگہ توبہ قبول کرنا، نسبت کا فرق ہے. انما یہ کلمہ حصر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں صرف، اونلی، یعنی بات کو اس میں التوبہ، توبہ قبول کرنا، علی اللہ، اللہ پر. اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ پر کوئی کام لازم نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں کو اللہ نے قرآن کریم میں اپنے اوپر لازم کر کے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ اللہ نے یہ کام ضرور کرنا ہے. تو توبہ قبول کرنا اللہ پر صرف للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جو کرتے ہیں السوء، برائی، بجہالت، جہالت کے عام طور پر ہم جو معنی کرتے ہیں وہ عربی میں جاہل کا معنی یہ ہے نہ سمجھی، نادانی، جس کو پتہ نہیں ہے. بجہالت، نادانی سے. ثم، پھر یتوبون، وہ توبہ کرتے ہیں من قریب، جلدی سے، یا ان قریب. یہ ان قریب کی لمٹ کیا ہے؟ گناہ کیا توبہ نہیں. ان قریب کی لمٹ ہے موت سے پہلے پہلے. یہ قریب کی لمٹ ہے موت سے پہلے پہلے. اب یہ موت سے پہلے پہلے کی لمٹ ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ اگلی آیت ہے حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. توبہ اللہ ان کی نہیں قبول کرتے ہیں جو گناہ کرتے کرتے یہاں تک کہ اذا حضر الموت، موت اس کے سامنے آ جائے، قال انی تبت الآن، کہتا ہے اب میں نے کیا کر لی، توبہ کر لی. یہ والی آیت اس کے مقابلے میں تو ان قریب سے مراد یہ ہے موت سے پہلے پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ غرغرہ، یعنی جب سانس ادھر کو آ جاتا ہے اس سے پہلے پہلے توبہ قابل قبول ہے. لیکن جب غرغرے کی کیفیت یعنی موت سامنے نظر آنے لگے اس کے بعد توبہ قابل قبول نہیں ہے. فرعون نے بھی آمنت برب موسیٰ و ہارون، جب غرق ہوا نا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اللہ نے فرمایا کہ اس کے منہ میں اب ڈال دو مٹی، کیچڑ ڈال دو، اب تمہارے توبے کی قبولیت کا ٹائم نہیں ہے. تو یتوبون من قریب، وہ توبہ کرتے ہیں جلدی یعنی موت سے پہلے پہلے. فاولئک، بس یہی لوگ، یتوب اللہ، اگر لغوی ترجمہ کرو تو رجوع کرتے
اللہ ان پر توجہ کرتے ہیں، اللہ ان پر، اور بمحاورہ ترجمہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اور ہے اللہ علیمًا خوب جاننے والا، حکیمًا اور حکمت والا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ قبول کرنا، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، وہاں سوء ہے برائی ہے، اور یہاں یعملون السیئات ساری زندگی۔ اصل میں یہ جو پچھلی آیت سے ایک ذہن میں جرت اور اشکال پیدا ہوا کہ بھئی اللہ نے تو فرمایا ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، تو ہر بندہ یہی سوچے گا کہ ساری زندگی برائیاں کرتے 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 جب موت سامنے آئے گی تو کہوں گا یا اللہ توبہ، تو میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ موت کے وقت، موت کے آنے سے پہلے ساری باتیں، موت کا ٹائم کسی کو نہیں پتا، اب 10 منٹ بعد آتی ہے موت یا 20 منٹ کے بعد آتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میری زندگی شاید آگے 20 سال ہے، 25 سال ہے، 100 سال ہے، لیکن اگر موت سامنے نظر آئے پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹائم ختم۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ قبول کرنا، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، يَعْمَلُونَ جو کرتے ہیں، السَّيِّئَاتِ برائیاں، حَتَّى یہاں تک، اذا جب، حاضر حاضر ہو، احدہم ان کے لیے، الموت، یہ حضر کا فاعل موت ہے، کہ موت آ جائے، موت حاضر ہو جائے، احدہم ان کے پاس، قال تو کہتے ہیں انی بے شک میں، تبت توبہ کرتا ہوں، الآن اس کی توبہ قابل قبول، ولیست التوبہ اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، وللذین یموتون اور دوسرا بندہ جس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، وللذین اور نہ ان لوگوں کا توبہ، یموتون جو مر جاتے ہیں، واو حالیہ ہے، حال لانکے ہو وہ کفار ہے، ان کی بھی توبہ قابل قبول، یعنی موت تک کفر کی حالت میں ہے، اور اب کہتے ہیں کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب ان کی توبہ قابل قبول۔ اولئک یہی لوگ، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، عذاب علیمن دردناک، ایسے لوگوں کے لیے عذاب دردناک ہے۔ پھر توبے کی شرائط میں سے جو پہلی شرط یہ ہے کہ جو کیا ہوا ہے اس پر ندامت ہو، یہ پہلی شرط کہ بندے کو جو کیا ہوا ہے اس پہ حقیقی معنوں میں ندامت، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کہ بھئی آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور تیسری چیز ہے پھر رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے رجوع، اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہیں ہے تو توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی بندہ اس طرح توبہ کرتا ہے، اگر دن میں اس کی توبہ 100 مرتبہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اگر اس طرح کی توبہ ندامت ہے، جو گناہ ہوا ندامت ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، بھی اس وقت جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس کا عزم ہے کہ میں نے یہ گناہ پھر نہیں کرنا، اور پھر اللہ سے رجوع کرتا ہے، اس کی توبہ دن میں 100 مرتبہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ پشتوں میں کہتے ہیں جس کو توبڑت کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جو بندہ بار بار توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن
یہی 3 شرائط کے ساتھ اگر بندہ توبہ کرتا ہے، وہ عزم مصمم کرتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا، اور پھر اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی موت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور توبہ قبول کرنے کا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کا کہ گناہ اتنے زیادہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ پورے جنا خلا کو بھر دے گناہوں سے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ کہ میں نے یہ گناہ آئندہ نہیں کرنا، اللہ کے دربار میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتے ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ جس میں جو حقوق العباد ہے اس کے لیے شرائط ہے۔ حقوق العباد میں جس کا حق مارا ہوا ہے، حقدار کو اس کا حق پہنچانا ضروری ہے، اگر وہ اس کو پہنچانا ممکن ہو۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کو پہنچانا نہیں ممکن، چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اب اگر وہاں تو غیبت کی بات ہوئی ہے کہ بھائی غیبت جس کے لیے بندے نے جس کی غیبت کی ہے، اب جس کی غیبت کی ہے وہ ہے نہیں کہ اس سے جا کے بندہ کیا کر لے؟ معافی مانگ لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی غیبت کی ہے تو اس کے لیے ساری زندگی استغفار کی دعا مانگو۔ جس کی غیبت کی ہے اس کی دعا، چنانچہ جب آپ نماز پڑھیں نماز کے بعد دعا مانگا کرے، یا اللہ جن جن کی میں نے برائیاں کی ہے، جن جن کی میں نے غیبت کی ہے، اے اللہ سب کی بخشش مغفرت فرما، اے اللہ سب کو اعلیٰ درجات اور بلند درجے عطا فرما۔ جب قیامت والے دن آمنا سامنا ہوگا نا، جب غیبت کا حساب کتاب ہوگا، تو وہ جب دیکھے گا کہ بھئی اس بندے نے میری غیبت بھی کی ہے، لیکن ساتھ میں غیبت کے بدلے میں اس کو کیا ملنا ہے؟ قیامت میں سکہ تو نہیں چلے گا نا دنیا والا، ڈالر یورو یہ تو نہیں چلیں گے، وہاں تو ثواب ملنا ہے، اور ثواب وہ پہلے سے اس کو اتنا پہنچا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیں گے، وہ معاف کر دے گا۔ اور جس کے کوئی مالی کسی نے نقصان کیا ہے تو مالی نقصان کے لیے یا تو اس کو دے، اور اگر دے نہیں سکتا تو اس کی طرف سے اس کو صدقہ کر دے، اس کی طرف سے اس کو صدقہ کر لے، کسی کو دے دے، صدقے کی نیت کر کے اس کو دے دے، جتنا کوئی ہوا ہے تو اس کو اس کے نام سے تھوڑا تھوڑا کر کے صدقہ کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی